یہی کہ ابھی آپ نے بولا کہ جیسے یہ بات غلط ہے کہ ہم وکٹم کو جج کریں، چاہے وہ جس بھی بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اب تو ہر کسی کے فون میں ٹک ٹاک انسٹال ہوا ہوا ہے، ٹک ٹاک یوز کرنا اب ہمارے لیے ایک ہم نے نارملائز کر لیا ہے. تو ایک لڑکی اگر اس کا براٹ اپ ایسے فیملی سے ہوا ہے کہ اس میں ٹک ٹاک یوز کرنا برائی نہیں ہے، تو ہم اس کو جج نہیں کر سکتے. تو یہ بات ہم لوگوں کو کیسے سمجھائیں، کیونکہ کل جب ہم لکھتے ہیں نا کہ اس کے وکٹم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، تو لوگ ہمیں بھی پھر کرٹیسائز کرتے ہیں. پھر ہمارا بھی وہ مطلب کہہ لینا کہ جو حوصلہ ہوتا ہے وہ ذرا ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس بات کو بھی بتا دیں پلیز. جی بہت شکریہ اقصیٰ، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. اصل میں یہ بات ہے کہ آج ہم نے ہراسمنٹ کے ٹاپک پہ بات کی ہے، ہم کسی ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ کے بارے میں بات نہیں کر رہے، لیکن یوم آزادی پر سارے شہروں میں جو کچھ ہوا ہے وہ کسی بھی صورت آزادی منانے کا کوئی رسپانسبل وے نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہم کسی ایک وکٹم کی بات نہیں کر رہے. ابھی پولیس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، یو ڈونٹ نو کہ وہاں سے کیا نکلے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات کیسز بڑے عجیب و غریب ڈرامیٹک ٹرنز بھی لیتے ہیں، تو ہمیں ویٹ کرنا چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیں. تو آپ کم از کم اس کی تحقیق کا انتظار کریں. ابھی تک ہم جو جانتے ہیں وہ یہ کہ یہ ظلم کرنے والوں نے اپنے ہاتھوں سے ویڈیوز بنائی اور بڑے فخر سے اپلوڈ کی میڈیا پہ، تو شور مچ گیا اس واقعے کا. ورنہ وہ بیچاری بھی گھر چلی گئی تھی، اس نے کہا تھا کہ مجھے نہیں کوئی ایف آئی آر کرانی. اب پولیس یہ دیکھے گی کہ کیا یہ پلان تھا یا نہیں، وہ سب کچھ ہم اداروں پہ چھوڑتے ہیں. جب وہ دیکھ لیں گے تو ہمیں حکم دیا گیا اسلام میں کہ ہم اتھارٹیز کی طرف دیکھیں اور انتظار کریں کہ وہ ہمیں کیا گائیڈ لائنز دیتے ہیں کہ اس میں ہوا کیا تھا. تو انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ پولیس انویسٹیگیشن اور کورٹ اس ایک خاص انسیڈنٹ پہ تو کسی نتیجے پہ پہنچے گی. اس کے علاوہ آپ ہراسمنٹ کے اوپر جنرلی بات کریں کہ کہیں پر بھی نہیں ہونا چاہیے. جیسے لاہور ہی میں یوم آزادی کے دن کچھ لڑکیاں جو وین پہ بیٹھی تھیں، رکشے پہ بیٹھی تھیں، ان کے ساتھ بھی غلط واقعات کی خبر آئی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ٹک ٹاکر تھی صرف اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہو گیا. مطلب یہ کہ یہ ہو رہا ہے. اور جس لڑکی کا میں نے واقعہ آپ کو بتایا، وہ لڑکی تو ایک ٹھیک ٹھاک لڑکی تھی. اس نے چادر، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے عبائے سے زیادہ بہترین چادر وہ کرتی تھی، اتنی بڑی چادر کہ میں تو اسے سنبھال بھی نہیں سکتی. تو اچھی لڑکیوں کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ جب اسلامی قوانین نافذ نہیں ہوں گے تو پردے والی عورت بھی محفوظ نہیں رہے گی. بات ٹک ٹاکر کی نہیں ہے، بات ان لوگوں کی ہے جو 400 تھے. بات اس ذہنیت کی ہے جو ایسے لوگوں کے پیچھے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جیسے اسما نے کہا کہ ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم جو معاشرے میں باتیں پھیلی ہیں ان کا بھی جواب دیں. تو وہ ان کلچرل متس کی طرف اشارہ کر رہی تھی جس میں کہا جاتا ہے مرد کا کچھ نہیں جاتا، اور چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ گرے نقصان تو خربوزے کا ہوگا. نہیں، مرد کا سب کچھ چلا جاتا ہے جب وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے. جن لوگوں نے یہ حرکت کی، اس کی ویڈیوز بنائی، انہوں نے اپنا دین ایمان گنوا دیا. اور جو دفعہ ان کے اوپر لگی ہے، جس دفعہ کے تحت، جس قانون کے تحت ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا، اس میں سزائے موت یا عمر قید دونوں شامل ہیں. تو انہوں نے اپنا سب کچھ ختم کر دیا. وہ جو کہتے تھے کہ مرد کا کچھ نہیں جاتا، ان کا سب کچھ جا رہا ہے. دین اور ایمان بھی گیا کہ وہ ایک لڑکی کو دیکھ کر خود پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے، اور ساتھ میں ان کی عزت اور ان کی ساتھ میں جان بھی جانے کے اب خدشات ہیں. انہوں نے خود یہ ویڈیوز اپلوڈ کی. آپ دیکھیں خدا کا عذاب، دیکھیں آپ کہ انہوں نے خود یہ ویڈیوز بڑے فخر سے بنائی ہیں، اس میں ان کی شکلیں نظر آ رہی ہیں اور انہوں نے ہی اپلوڈ کی اپنے چینلز پہ. اب جب وہ پکڑے گئے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرد کا بھی سب کچھ چلا جاتا ہے. تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے. اس معاملے میں ہم ویٹ اینڈ واچ کریں گے، دیکھیں گے کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن ہراسمنٹ اب کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور ہم سب نے آواز اٹھانی ہے، ہر طرح کی عورت کے لیے آواز اٹھانی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کچھ عورتیں بری ہیں تو آپ ان کے وظائف جاری کریں تاکہ سنگل مدرز، مجبوری کے حال میں ابیوز کی ستائی ہوئی عورتوں کے پاس محفوظ شیلٹر ہو، کھانے کو کھانا ہو، اس کے بعد وہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بٹس اینڈ پیسز میں اسلام نافذ کریں. آپ عورت کو تو کہہ دیں تم گھر بیٹھو، تم باہر نہیں نکل سکتی، اور اس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہوں. میں نے خود 13 سال کی عمر سے پردہ کیا ہے، اور میں نے بہت ساری عورتوں کے ساتھ فیلڈ میں جا کر ان کی باتیں بھی سنی ہے. میں نے اسٹریٹ چلڈرن کے ساتھ بھی کام کیا ہے. مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بے حیائی کے معاملے میں تو نہیں بولتا، لیکن اگر کوئی حلال رزق کمانے کے لیے عورت نکلتی ہے تو اس پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. میری اپنی کلاس فیلو تھی جس کی مدر جو تھی وہ نرس تھیں،
لڑکیاں اسے بری طرح بلی کرتی تھیں. میں نے کلاس کی سی آر ہونے کے حساب سے اسٹیپ لیا اور ان لڑکیوں کو کہا کہ آئندہ تم ان کی مدر کے پروفیشن کے بارے میں کچھ نہیں بولو گی. اور میرے فادر اسکالر تھے, میں نے ان کے پاس جا کر پوچھا کہ کیا نرس بری خاتون ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا بالکل نہیں. وہ سنگل مدر تھیں, وہ 5 بچوں کو پال رہی تھیں اپنی تھوڑی سی تنخواہ میں, اور ہماری کلاس کے کچھ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. جب میں نے اپنے فادر سے پوچھ کر اس کے بعد اس لڑکی کا ساتھ دیا, تو ایک دن میں بی اے کے ایگزام دینے گئی ہوئی تھی, اور مجھے وہاں ایک لڑکی نے آ کر زور سے ہگ کیا, اور اس نے کہا تم عائشہ بشیر ہو نا. تو میں نے کہا کہ یہ کون ہے جو مجھے تم کہہ رہی ہے, کیونکہ بچپن کے فرینڈز آپ کو تم کہتے ہیں, بڑے ہو کر تو آپ کسی سے تم کہہ کے بات نہیں کرتے. تو اس نے مجھے کہا کہ تم میری محسن ہو, میں آج جو بی اے کا ایگزام دے رہی ہوں اس وجہ سے کہ تم نے مجھے اسکول بلیز سے بچایا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک نرس جو حلال کمانے کے لیے نکلی ہے, لوگ اس کو سکون کا سانس نہیں لینے دے رہے, تو ہم ٹک ٹاکر کی کیا بات کریں. اور آپ یہ بات یاد رکھیے کہ ہم نے کسی عورت کے کردار سے قطع نظر, جو کرائم اس کے ساتھ ہوا ہے ہم نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بری عورتیں گھر بیٹھیں تو آپ لا امپلیمنٹ کریں نا, زنا کا لا موجود ہے, امپلیمنٹ کریں. لیکن موب جسٹس نہیں اب ہم ہونے دیں گے, کیونکہ اس میں ناانصافی کے 100% چانسز ہیں. I hope I have answered the question. جی جزاک اللہ میم. وعلیکم.